कश्मीर पाकिस्तान का शेरक है या ये हिंदुस्तान के सर का ताज? और किस हद तक ये हमारा हक है कि कश्मीर के बारे में फैसला करें कि कश्मीर के लोगों की और कश्मीर की आइडेंटिटी क्या है। मसला कश्मीर इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये हल ही नहीं हो पा रहा है, या इसके न हल होने में ही दोनों रियासतों का फायदा है। रिसेंटली कश्मीर में जो भी हुआ और कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी हुआ, दोनों रियासतों की रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट को इससे किस तरह फायदा पहुंचा, किस तरह इसको केश किया गया, किस तरह इसको केश किया जा रहा है और किया जाएगा, और किस हद तक इस पूरी सिचुएशन ने कश्मीरियों को फायदा पहुंचाया, कश्मीरियों की मदद की। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में क्या फ़र्क है? आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर से किस तरह मुख्तलिफ है? और हम जब सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ मकबूजा कश्मीर के बारे में बात करते हैं या हम आज़ाद कश्मीर के बारे में भी बात करते हैं? इस मुकाले में प्रोफेसर आयशा जलाल से इस किस्म की सवालों पर बहस हुई, गुफ्तगू हुई। एंड अगेन आई वुड लाइक टू आस्क जस्ट फॉर वन थिंग, do tell us what you think about Kashmir and about the ideas that are expressed in this conversation. I would like to start from a very simple question. I think और वो ये कि कश्मीर है क्या, मतलब ये पाकिस्तान का शहरक है या हिंदुस्तान के सर का ताज है? ये हिंदुस्तान की सेकुलर आइडेंटिटी के लिए बहुत लाजमी है, हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए लाजमी है। लाइक व्हाट इज दिस कश्मीर? I mean, Kashmir is a contested site. I mean, what Kashmir is and what it means for India and Pakistan अलग-अलग चीजें हैं। एक कश्मीर है जो उनके अपने लोगों ने बनाया हुआ, उनके उनके ख्यालात क्या हैं, और एक हिंदुस्तानी और इंडियन और पाकिस्तानी क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स ऑन कश्मीर। ये मसला जो है, आपको मालूम है इसकी तारीखी जो अहमियत वो यही है कि जब पार्टीशन हुई, जब बरसगीर को आज़ादी मिली, तो कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के महाराजा ने इंडिया के साथ अपना आई मीन सीड कर दिया उसने। फिर जो प्रीमियर लीडर थे, उनके पॉपुलर लीडर शेख अब्दुल्ला, वो भी इंडिया के साथ जाना चाहते थे। तो उन कश्मीरियों ने तो खुद ही डिसाइड किया कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, क्योंकि ये एक सेक्युलर नजरिए के लोग हैं, और जमहूरियत भी यहाँ पर होगी, ना कि पाकिस्तान में। Yeah. सो वो जो एक ख्वाब था अब्दुल्ला का, शेख अब्दुल्ला का, वो तो मतलब गलत साबित हुआ। और अब यही है कि क्योंकि जब खुद अब्दुल्ला की जो रिलेशनशिप थी कांग्रेस के साथ, वो भी नेहरू के दोस्त थे, मगर कोई 6 सालों के अंदर अंदर उनकी उनकी लड़ाई हो गई, उनके झगड़े हो गए और उनको जेल में डाल दिया गया। तो यानी कि कश्मीरियों ने खुद एक लिहाज से, एक बहुत बड़े तबके ने खुद एक लिहाज से हिंदुस्तान को चूज किया पाकिस्तान की बेनिस्बत। मगर बहुत ही जल्द ये जाहिर हो गया कि ये जो रिश्ता है ये आसान नहीं होगा, क्योंकि नेहरू के ऊपर भी बहुत प्रेशर था। उनकी जो इंतहा पसंद हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे कि महासभा, हिंदू महासभा Yeah. हो गया, वो चाहते थे कि कश्मीर को क्यों खास फायदे दिए जा रहे हैं, क्यों उनका वजीर आजम अलग है, क्यों उनको इतने राइट्स क्यों दिए गए हैं। तो एक एक विधान, एक मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन वन लीडर, ये उनका 50 से उनका ये नारा था। सो ये मतलब जो मैं बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक लिहाज से कश्मीरियों ने जिन्होंने साथ दिया शेख अब्दुल्ला का, वो इसलिए दिया कि हिंदुस्तान में हमें जमहूरियत मिलेगी, हमें हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी भी प्रोटेक्ट होगी, क्योंकि इंडिया सेक्युलर है। मगर ये चीज़ें ठीक ये साबित नहीं हुई, और उनको मतलब गलत साबित हुई। तो बहुत जल्दी डिसअपॉइंटमेंट सेट हो गई थी। उसके बाद शेख अब्दुल्ला को तो जेल में डाल दिया 53 में। Yeah. उसके बाद प्लेबिसाइड फ्रंट थी जो जिन्होंने इनका झंडा लहराया, मगर इन द मीन टाइम इंडिया और या न्यू दिल्ली कह लीजिए, उन्होंने ये एक सिलसिला शुरू किया जहां पर वो अपनी पसंद की हुकूमतें मुसल्लत करते थे कश्मीरियों पे। तो यानी कि जो जमहूरी जो नजरिया था उसको पामाल किया गया, और कश्मीरी बहुत ही नाउमीद हो गए।
حالانکہ جب یہ کئی سال چلتا رہا، چیزیں تبدیل بھی ہوتی رہی ایک لحاظ سے، بر صغیر میں پاکستان ٹوٹ گیا 1971 میں، اس کے بعد انہوں نے پھر ری اسیس کیا کشمیریوں نے کہ ہمارا کیا فیوچر ہے۔ خیر میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ 19 I mean in the 80s 1980s 89 I mean یہ جب 87 میں الیکشن جو ہوئی، it was the last straw because مسلمان ایک اتحاد بنا تھا جو کانگریس اور نیشنل کانفرنس جو شیخ عبداللہ کی پارٹی ہے اور اب ان کا گرینڈ سن عمر عبداللہ چلاتا ہے، وہ ان کا اتحاد، ان کے اتحاد کے خلاف ایک مسلمان اتحاد بنا تھا اور مسلمان پارٹیوں کا، تو مطلب ان کو ہرایا گیا بہت ہی بری طریقے سے، اور Yeah. بہت مطلب اس میں رگنگ ہوئی، اور بہت وہ اس کے بعد یہ 1989 میں یہ آرمڈ ریبیلین شروع کی جے کے ایل ایف نے، جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ۔ تو یہ جوان لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ جمہوری راستہ ہمارے لیے بند کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ہماری ساری عمر ہمیں یہی پتا چلا کہ ہندوستان جمہوری ہے، مگر ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو یہ جو ان کی یہاں سے یہ قصہ شروع ہوا تھا، بہت کچھ میں نے اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا۔ تو کشمیر کا یہ ہے کہ ایک تو کشمیر کا اپنا مسئلہ ہے کہ کشمیری ہندوستان سے اور نیو دہلی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، Mhm. اور نیو دہلی سے تنگ آنے سے زیادہ وہ نیو دہلی کے سو کالڈ پپٹ رجیمز سے تنگ آئے ہوئے ہیں، Yeah. کیونکہ دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان نے، انڈیا نے بے شمار پیسہ کشمیر کی طرف ڈالا ہے، بہت انویسٹ کیا ہے، مگر کچھ دکھانے کو نہیں ہے، یعنی کہ وہ کھا گئے ہیں، ان کے جو لیڈرز تھے، جو ریپرزینٹیٹیوز تھے، وہ کھا گئے، اور کچھ زیادہ لوگوں کو نہیں ملا۔ سو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ریزنٹمنٹ ہے Yeah. ٹورڈز دیز پرو انڈین گورنمنٹس اور انڈین بیکڈ گورنمنٹس جو کشمیریوں پہ مسلط کی گئی ہیں۔ سو یہ مسئلہ ہے کہ کشمیر بالکل ہی اب تو آفٹر 1989 تو مطلب آرمڈ ریبیلین تھا، اور میں کہوں گی کہ 2014 میں آئے تھے فلڈز کشمیر میں آئی تھنک، اس کے بعد تو بالکل ہی جب میں پہلی دفعہ کشمیر گئی تھی تو 1/3 میرا خیال تھا کہ پرو پاکستان، پرو انڈیا، پرو آزادی۔ سیکنڈ ٹائم میں گئی تو میں سمجھتی تھی کہ آدھے آزادی کے لیے ہیں، آدھے بٹے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان Mhm. میں۔ اس کے بعد جب میں 2015 میں گئی تو مجھے لگا کہ جیسے سارے اتنے خلاف وہ ہندوستان کے ہو گئے تھے، کہ جب میں یہ کہتی بھی تھی کہ جی آپ انڈین، تو کہ ہم انڈین نہیں ہیں، ہم کشمیری ہیں۔ Wow. سو وہ Mhm. بہت زیادہ ان فلڈز کی جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، جس طرح سے ان کو نظر انداز کیا گیا، اپنے فوجیوں کو نکالا گیا، فورنرز کو نکالا گیا، کشمیریوں کا ٹرن لاسٹ آئی، تو وہ Mhm. کبھی بھولے نہیں ہیں جب وہ فلڈز Yeah. میں ان کی ریسکیو آپریشنز تھیں، تو اس سے بہت وہ نالاں تھے، اور بالکل ہی ان کا ٹوٹ گیا Yeah. انڈیا کے ساتھ۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ حالات ہیں۔ ان حالات میں بی جے پی کی جو حکومت بنی وہاں پر، ان کا تو مطلب ایک طرف سے ان کا آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ ٹو اکھنڈ بھارت، کہ کشمیر کے ساتھ ہمارے بہت مذہبی رشتے ہیں پرانے، وہی جو اسرائیل کر رہا ہے، Yeah. کرتا رہا ہے اتنے سال، وہ اب یہ کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارے تو ہندوؤں کے یہاں پہ بہت پرانے مزار ہیں، مطلب سائٹس ہیں Yeah. ہماری یہاں۔ سو یہ مسئلہ چل رہا ہے، سو یعنی کہ وہ اپنی طرف سے ایک مذہبی کلیم کرنا چاہ رہے ہیں ٹو نگیٹ دا پاکستانی کلیم کہ یہ پریڈومیننٹلی مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان. Yeah. ویلی میں تو مسلمان ہی ہے نا، جموں میں تو اب ہندو بھی پاپولیشن آ گئی ہے آلموسٹ برابر، بلکہ زیادہ۔ لداخ میں تو بدھسٹ ہیں، Yeah. ادھر بھی مسلمانوں کی بھی ہے ادھر، سو مطلب یعنی کہ بہت یہ کمپلیکیٹڈ سیناریو ہے، Yes. یعنی کہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اور لوگ تو اس کو مذہبی نظریے سے دیکھنا مذہبی چاہتے نظریے ہیں، سے دیکھنا چاہتے مسلم، ہیں. اس میں اور کمپلیکیشنز بہت ہیں۔ تو آپ نے ایک تو ہماری ذہنوں میں یہ ہے کہ ہری سنگھ والی وہ مہاراجا صاحب والی بات، نا ہمارے ذہنوں میں وہ مہاراجا صاحب والی بات یہ ہے. آپ نے یہاں پر یہ بھی ڈسکس کیا اپنی پوائنٹس میں کہ شیخ عبداللہ صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جی، جائے. ایک تو دوستی تھی نہرو کے یا ساتھ، دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ وہ سیکولر ہیں،
या وہ جمہوری ہیں، نہ کہ جو مسلم لیگ میں وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ تو یہ لان لینڈ لارڈ لارڈزم پولیٹیشنز اور ہے یہ ہے. اور لینڈ لارڈزم ہے، اور پھر یہ اسلامی نظریہ پیش کر رہے ہیں. سو یا وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر بہتر، اور سب سے زیادہ جو یاد رکھنا چاہیے کہ one of the first things that Sheikh Abdullah did was to carry out a land reform. Uh, یا نیا probably the کشمیر only ورڈ. کشمیر میں جو لینڈ ریفارم، مطلب زیادہ تو فائدہ ادھر مسلمانوں کو ہوا تھا. اس لحاظ سے پریشر نہرو پہ زیادہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ عبداللہ نے ریفیوز کیا تھا کمپنسیشن دینے کا لینڈ کے لیے، جو ایک آئینی ضرورت تھی. تو اس پہ ہندو رائٹ نے بہت پریشر ڈالا نہرو پہ، اور اسی وجہ سے ان کی جو ریلیشن شپ تھی نہرو کی اور عبداللہ کی، وہ خراب ہو گئی. انہوں نے 53 میں نہرو نے اس کو جیل میں ڈال دیا اور یا اپنا پسندیدہ بخشی غلام محمد کو لے بخشی آیا. صاحب. یا یہ مسئلے رہے ہیں. تو مطلب جہاں تک عوام کا سوال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جمہوری حق ہمیشہ ان سے چھینا گیا ہے. سو یا یہ کشمیریوں کا مسئلہ یا رہا. تو مطلب آپ نے جس طرح آرگومنٹس کو فریم کیا، میں جب پہلگام ہوا تو میں عمر عبداللہ صاحب اور روح اللہ مہدی ان کو بھی بہت سنتا تھا. تو وہ بھی ان کی آرگومنٹس بھی یہ تھی کہ مثال کے طور پر شیخ عبداللہ نے انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کی. ان کا مطلب یہ تھا کہ آرٹیکل 370 سیکولرزم اینڈ لائک وہ سب اب ان کویسچن ہے. بٹ ان کے نزدیک بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ٹیریٹری کو پاکستان پھر کلیم کر سکتا ہے. لائک آئی تھنک آپ نے بھی جس ایگزیکٹلی، آئی مین سب سے like زیادہ that تو that کشمیری they think like it's a internal problem. مطلب it's a governance issue. یہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے، یہاں پر ملٹرائزیشن ہے. but it's an internal issue. We are going to solve it through our I mean, politics. that's It one does view, not make the idea. Maz. But there are other Kashmiris. I mean, after all, 47 سے پہلے بھی ایک طبقہ تھا کشمیر میں جو مسلم لیگ کی طرف توجہ تھی ان کی. Yes. دوسرا شیخ عبداللہ کی طرف تھے، اور جو کانگریس کے ساتھ گئے. مگر یہ کہنا ضروری ہوگا کہ اس وقت بھی بٹے ہوئے تھے. اور آج کل کے کشمیری جو مجھے ملتے ہیں، میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گی. ایک تو یہ ہے کہ جو مجھے کشمیری اب ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ نے بہت بڑی غلطی کی تھی. اٹ واز اے کولوسل بلنڈر. دوسرا میں آپ کو ایک اینیکڈوٹ سناتی ہوں جو میری ایک دوست نے مجھے سنایا تھا. کہ میں گئی سری نگر، تو میں نے کہا میں جا کر عبداللہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لوں. تو گئی وہاں پر، تو ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ تم نے نہیں پڑھنا. تو کہتا میں اس ٹریٹر کے میں کیوں پڑھوں. یعنی کہ یہ اب جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم تو کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں تھے، یہ تو ہمیں بنا دیا گیا. اور دوسرا اتنا اوپن انٹیگنزم ٹورڈز عبداللہ. مگر یہ میں ضرور کہوں گی کہ عبداللہ کے ابھی بھی سپورٹ ہے، which Yeah. explains why عمر عبداللہ is چیف منسٹر. ایک تو گجروں میں گجر جو قوم ہے ان کے ساتھ ہے، اور جن کو لینڈ ملا تھا Yeah. وہ بھی ان کے ابھی تک ان کے ساتھ ہیں. مگر عبداللہ فیملی کے خلاف بھی بہت لوگ ہیں. Yeah. سو یعنی کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. مگر Yeah, میں یہ so کہنا that is کہ the اس میں point that پاکستان I wanted to emphasize. Like یہ points جو آپ ڈسکس کر رہی ہو، جو like it's a political issue. مثال کے طور پر پاکستان میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بہت نہیں، political دیکھیے differences ہے. آپ میری بات تو سنیے کہ صرف پولیٹیکل ایشو انٹرنل ٹو انڈیا نہیں ہے، کیونکہ کشمیر ایک ہمیشہ متنازع ایشو رہا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، کنٹیسٹڈ ہے. سو یہ غلط ہے کہ یہ بالکل ہی ڈومیسٹک ایشو ہے. ڈومیسٹک ایشو تو نہیں ہے، کیونکہ Okay. ایک پارٹ 1/3 آف کشمیر از ود پاکستان، Yeah. so called آزاد کشمیر، اور پاکستانی occupied کشمیر, whichever way you want to call it. There's Yeah. Indian occupied Kashmir, there's Pakistan occupied Kashmir. So یہ کہنا کہ یہ بالکل ہی ڈومیسٹک انڈیا کا مسئلہ ہے، پاکستان has no business. If that is so, then why is India saying کہ we want to talk about Kashmir, you hand over Yeah. Pakistani occupied Kashmir back to us? Yeah. So پھر تو یہ تو غلط بات ہے نا. یہ صرف Yeah. ڈومیسٹک ایشو نہیں ہے. اور یہ عمر عبداللہ کا کہنا یہ ٹھیک ہے، ان کی سیاسی لحاظ سے وہاں پہ ٹھیک ہے، مگر یہ تاریخی لحاظ سے تو بالکل صحیح نہیں. اوکے، تو ایک تو یہ پوائنٹ. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں ریاست کشمیر کے نام پر تاریخی طور پر کچھ کرتے آئے ہیں. اب جب پہلگام کے اٹیک ہوئے تو انڈیا نے بعد میں جو ایسکیلیشن کی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ سب کچھ جو ہے وہ فار دا سیک آف کشمیریز کر رہے ہیں. اس طرح وہ آرگنائزیشن جو دنیا کے نزدیک، وہ کچھ لوگوں کے نزدیک ٹیررسٹ ہے، ہماری ان کے ساتھ سمپتی ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کشمیریوں کے لیے کرتے ہیں. تو
I want to ask this question कि देखिए, तारीख जो अभी तक पहलगाम में हुआ वो तो एक बहुत ही अफसोसनाक और गलत कार्रवाई की गई, जिसने भी की। या मतलब अजीब बात तो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग में फंस गए, मगर वो अभी तक समझ नहीं आई, और वो भी 26 लोगों के या मरने की, बहुत ही उनको अजियत देकर मारा गया, और बहुत ही अफसोस हुआ। मगर कोई ना कोई मवाद पेश किया गया, ना उन लोगों को पकड़ा गया, ना ये बताया गया कि वो कैसे वहां पे पहुंचे, या कैसे गायब हो गए, क्यों नहीं पकड़े गए, कुछ भी नहीं। तो उस बेसिस पे आप दो मुल्कों को जो न्यूक्लियर भी हैं और जिनकी कन्वेंशनल कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, उनको आप जंग जंग के हालात में ले आए, ये यस किस किस्म की सियासत है, ये किस किस्म की लीडरशिप है? आई थिंक दैट इट इज ह्यूजली क्वेश्चनेबल या इट इज to bring डेफिनेटली support. क्वेश्चनेबल तो I एक mean, it's और hugely irresponsible या to bring two countries to war on such an issue. अब और ये भी कि ये न्यू नॉर्मल होगा, कोई भी अटैक इंडिया में हुआ यस वो पाकिस्तान का करना यस है। एंड इट इज अब एक्चुअली सेड ये बाय तो बड़ी मोदी अजीब साहब बात है, ये तो नहायत ही अजीब बात है कि जो भी, अब हिंदुस्तान जितने भी जुल्म करे, उसके खिलाफ जो भी लोग लड़े, वो पाकिस्तान का कसूर है। Yeah, and that is was that was like it was explicitly said by Modi sahab. But the point that I wanted to make is कि इंडिया जो भी करता है कश्मीरियों के नाम और पाकिस्तान जो भी करता है कश्मीरियों के नाम, इन सब से अभी तक कश्मीरियों को कितना फायदा कश्मीरियों के पहुंचा नाम है? ही करते हैं, कश्मीरियों का तो इसमें कोई फायदा ही नहीं। आप देखिए कि या ये जो जंग की जो ये सूरत हाल रही है हमारे लिए, नहायत ही गंभीर। इसमें पहलगाम के विक्टिम्स का तो कोई सवाल नहीं था, यस उनको तो कोई पूछा भी नहीं। ये तो या खुद कर रहे हैं, अपनी अपने अपनी अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मोदी साहब अपने इलेक्शन, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ परपेचुअल जंग हो, ताकि वो इलेक्ट्रली उनको फायदा हो। हम्म उन्होंने ये पहले भी ट्राई कर लिया है, वो समझते हैं कि यही उनका मैजिक वॉन्ड है कि या पाकिस्तान से जंग करो। और अब तो मतलब यानी कि हमेशा उनसे जंग ही करते रहो और या मारे, खुद खुद पार में रहो। अगर या ये फॉर्मूला चलता है हिंदुस्तान में, तो फिर क्यों ना ट्राई किया जाए, और चल रहा है। Yeah, and again, like this was the point that was explicitly said by Ruhul Mehdi as well कि ऑपरेशन सिंदूर तो मिलिट्रीली खत्म हुआ लेकिन पॉलिटिकली अब जारी है, जिस तरह बालाकोट के बाद मोदी साहब कहते थे पाकिस्तान के नाम पर वोट। एग्जैक्टली, सो इट तो इज इट इज इट इज आई मीन, इसमें तो कोई समझ नहीं आती कि पॉलिटिकली इंडिया ने क्या गेन किया, मगर सियासी लिहाज से मोदी साहब ने तो काफी कुछ गेन किया। एक तो प्रोपेगेंडा बनाया और चीजें झूठ बोली। हमें जिस तरह उन्होंने झूठ बोलिया, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, खत्म हो गया पाकिस्तान, कराची गिर गया, लाहौर गिर गया, हद ही हो गई बलूचिस्तान है आजाद हो गया। भाई। हैं? बलूचिस्तान आजाद हो गया और इस सब तरह के कुछ, कुछ मतलब बिल्कुल ही पागल, मतलब हॉलीवुड फिल्म बॉलीवुड फिल्म बनाई हुई है इन्होंने, कोई यहाँ तक मजाक है? कि उनकी न्यूज में जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। यहाँ तक न्यूज की में ये भी आया था कि जो कनाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कहते थे कि सिंधु देश बन रहा है, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो रहा है। बट लाइक एक तो वहाँ उस पर तो हमने बात की कि पॉलिटिकली हम कश्मीर को किस तरह यूज करते हैं इंडिया में, लेकिन ये जो पहलगाम और ये सब कुछ हुआ इससे पाकिस्तान की रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट को डोमेस्टिकली क्या फायदा क्या नुकसान हुआ आपकी नजर में? नहीं है, फौज को तो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि फौज का के अब सितारे बहुत उरूज पर हैं। जो क्रिटिसिज्म हो रही थी सियासी वजूहात की वजह से, वो जरा आप साइड लाइन हो गई हैं, क्योंकि फौज की ये कारनामा देखा जा रहा है। और सही है कि इन्होंने बहुत, एयरफोर्स ने बहुत कमाल किया, मगर मैं समझती हूँ कि डोमेस्टिकली इस पे चेंज तो आया है, काफी इम्पैक्ट तो हुआ है, और फौज का हाथ मजबूत हो गया है, हुकूमत का भी हुआ है, मगर ज्यादा फौज का हुआ। तो डोंट यू थिंक लाइक दिस कश्मीर इशू, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो भी था, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो जिस पर आपने भी बहुत लिखा है वो अथॉरिटेरियनिज्म सोर्स ऑफ स्ट्रक्चर वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे? इन्फोर्स हुआ है, नहीं इन्फोर्स हुआ बिल्कुल। आई मीन, वो पहले भी अथॉरिटेरियनिज्म ही था, तो मतलब उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें बेहतरी, मतलब वो मजबूत ही हुआ है ज्यादा। इस और मतलब मैंने हमेशा ये आर्ग्यू किया है कि कश्मीर की वजह से और हिंदुस्तान उनकी जो पॉलिसी है उसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुश्किल हुई है। या तो इसमें एक डायरेक्ट लिंक है इसमें, या सो कि लाइक जब भी आप जमहूरियत की तरफ जाना चाहते हैं, कोई हिंदुस्तान के साथ मसला पैदा हो जाता मसला है, होता है। और फिर आप वापस उधर ही पहुंच जाते औ- हैं, गैर जमहूरियत। या और जिस तरह आपने कहा कि इंडिया में इलेक्शंस के वक्त आते हैं तो इस तरह कुछ होता है, तो डोंट यू और थिंक कि आप देखो ना, पाकिस्तान तुम देखो हर हर इलेक्शन को देख लो। या पुलवामा का भी इलेक्शन के टाइम हो रहा था,
ہر طرح اٹس انٹرسٹنگ کہ جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ بی جے پی کی حکومت کے زمانے ہوتے ہیں. یا ذرا آپ دیکھیں یہ تو پیٹرن ہے. اور یہاں تک کہ یشونت سنہا خود کہتے ہیں کہ یہ پالیسی ہے. یا جس پر یا یہ اب راجستھان میں جو جلسہ تھا مودی صاحب کا، تو انہوں نے بہت زیادہ کیش کیا تھا اس ایشو کو. سو لائک دا پوائنٹ ابھی از بھی دیٹ. کر رہے ہیں. ابھی تو یا روڈ شوز کر رہے ہیں. میں سن رہی تھی تھوڑے سے انڈین اینکرز کو جو کرٹیسائز کر رہے تھے، ان کو تنقید کر رہے تھے کہ پیسہ بے انتہا بہایا جا رہا ہے. مگر آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ جواب دیتے نہیں ہیں کہ کتنے آج میں مطلب کتنے جہاز گرے. مطلب پاکستانی تو نام لے کر آ گئے کہ کون کون گرا، کتنے جہاز گرے. تو مطلب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یا کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بات نہیں کر سکتے کہ ہماری جو آپریشن ہے وہ چالو ہے، ابھی جاری ہے، اس یا لیے ہم بات نہیں کر سکتے. سو یہ یا کافی مطلب نیشنل کریڈیبلٹی کے سیکیورٹی. لحاظ سے تو کافی مار کھائی ہے انہوں نے انڈینس. Yeah, like the point is that I want to emphasize was this کہ کشمیر ایشو وہ ان رولنگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے فائدہ مند ہے. سو لائک ازنٹ اٹ دا کیس کہ کشمیر کا ایشو حل نہیں ہو پا رہا، وہ اس دیکھو وجہ سے کہ معاذ، میں نے تو ڈومیسٹیکلی ہمیشہ اٹ از کہا ہے کہ پولیٹیکلی کوئی یوزبل، لائک دے کشمیر کین کا یوز اٹ. ایشو سالو ہو سکتا ہے، مگر یہاں پہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. وہ کرنا نہیں چاہتے بیکاز فائدے بڑے ہیں کہ آپ ہندوستان کو اور پاکستان کو جنگ بندی میں رکھیں. Yeah, اس میں جو حکومت کرنا چاہتے ہیں ہم پر اور ہم سب لوگوں پر، ان کے فائدے ہیں کہ جنگ کے حالات رہیں ایک قسم کے. yeah, یا تو ہاٹ جنگ ہو یا کولڈ جنگ ہو، جو بھی ہو جنگ ضرور ہو تاکہ yeah, نیریٹو بن سکے. کوئی چیز یہاں پر کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو تو کوئی جی اس نے کروایا، پاکستان نے کروایا. تو یعنی کہ اور پھر اور آپ کروایا ہی نہیں، اب تو آپ جنگ کریں گے ان کے ساتھ. تو mhm, اسی لیے پاکستان کا جواب بھی سخت تھا، کیونکہ اگر آپ نے یہ نیو نارمل بنانا ہے سو کالڈ کہ ہم پیونیٹیو ایکشن کریں گے وداؤٹ گیونگ اینی ایویڈنس ٹو دا ورلڈ. اور اس دفعہ مگر سب سے دلچسپ بات تو یہ رہی ہے کہ دنیا نے بھی ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا. yes, صرف اسرائیل نے اور طالبان کی حکومت نے دیا ہے. سو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کیا ہوا ہے. لوگ اسی لیے کیونکہ انہوں نے ایویڈنس نہیں دیا. پاکستان نے تو کہا تھا کہ آپ نیوٹرل کروا لیجئے، مگر وہ ان سے آپ بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ پہلے کرتے تھے نا تو یہ بھی آپ ہی نے کیا ہوگا. تو yeah, یہ تو کوئی بات نہ yeah, یہ تو اس طرح تو آپ نیوکلیر جنگ کی طرف تو نہیں جا سکتے نا کہ آپ نے کیونکہ پہلے کیا تھا 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے تو پھر یہ آپ ہی نے کیا جی ہوگا. آپ ہی نے یہ کیا تو ہوگا. ذرا مشکل ہے. اور جب آپ نے حل کے بارے میں اب لائک یو جسٹ سلائٹلی مینشن اٹ، میں آپ کی کچھ باتیں سن رہا تھا. آپ ایک پینل پر تھے اور آپ نے کہا تھا کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ فرسٹ وہ ہم سولو کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے لیے آپ نے زمین پر زیادہ چینجز کے بجائے اپنی ذہنوں میں کچھ چینجز لانی چاہیے. لائک یو ور بس اسپیکنگ میں نے اباؤٹ دا آئیڈیا آف نائنٹین سوورنٹی. نائنٹی میں جب یہ شروع ہوا، 1 سال کے بعد جب یہ eruption ہوئی تھی، پاپولر انسرجنسی کشمیر کی شروع ہوئی تھی، تب میں نے لکھا تھا وہ نیو ریپبلک میں شائع ہوا تھا. ایک کانفرنس تھی ٹفٹس میں، وہاں پہ میں نے یہ مقالہ پڑھا تھا کہ سولوشن ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں. کیونکہ سارا مسئلہ یہ ہے سوورینٹی کا. یا اگر آپ اٹس دی آئیڈیا، یہ خیال ہے سوورینٹی کا. آپ کہتے ہیں کہ جی سوورینٹی نان نیگوشیبل ہے، جبکہ سوورینٹی کا جو آئیڈیا ہے وہ ہے ہی ریلیشنل. یعنی کہ جب تک آپ کے پاس عوام کی خواہش نہ ہو اور عوام آپ کو نہ چاہتی ہو تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا. لیجیٹیمیسی کا مسئلہ یہی ہوتا ہے. سو کیونکہ سوورینٹی کو ذرا لچک دینے کی ضرورت ہے، اور کچھ بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کریں، ان کو آپ دیں جتنی آٹونومی دینا چاہتے ہیں، اور وہ دونوں ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک کریں، اور وہ بھی خوش رہیں اور آپ بھی خوش رہیں. مگر یا یہ جو جنگ کی طرف جانا ہے، یہ تو یہی ہے نا کہ آپ ڈومیننس چاہتے ہیں، آپ ایبسولوٹ سولوشن چاہتے ہیں اپنے حق میں. یا مگر کمپرومائز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور فیوچر بھی اسی میں ہے کہ دونوں ملک اکوموڈیشن کی طرف چلیں، نہ کہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی طرف چلیں. تو کیونکہ آپ اگر نے تباہی سب کی تباہی ہوگی، کوئی یا مطلب نہ کوئی جیتے گا نہیں اس جنگ میں. یا آپ نے آٹونومی کے بارے میں بات کی. جس طرح ہم مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو
सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक देना चाहिए, तो डोंट यू थिंक कि हम सिर्फ उस कश्मीर के बारे में बात करते हैं जो इंडियन ऑक्युपाइड या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड है? अगर नहीं ऑटोन सही है बिल्कुल, हमने अपने नहीं, मगर हमने तो सारा जो अपना कश्मीर है उसको आपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया कि जब तक यस, कश्मीर का मसला हल नहीं होगा आप गिलगित बल्तिस्तान को हकूक नहीं देंगे, आप यस, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। ये तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही नैरो माइंडेड, इसको इसको तक थोड़ा बहुत एड्रेस किया गया है मगर बहुत कम। या, मगर उनको पुट इट ऑन होल्ड। आप सही कह रहे हैं, मगर एक बहुत फर्क है हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन में और पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन में, और वो ये है कि कश्मीरी वहां पर सस्पिशियस की नजर, सस्पिशन की नजर से देखे, शक की नजर से देखे जाते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। हम्म, हमारी तरफ ये है कि आप उनको हुकूक नहीं देते, पैसे भी नहीं देते। इंडिया ने बेशुमार पैसे दिए जो वो लोग खा पी गए और कुछ लोगों को नहीं मिला, हमें जो उनके जो अमीर लोग थे जो बेहतर पोजीशंस में थे। मगर फर्क ये है कि पाकिस्तान में ओप्रेशन एक और किस्म की है, इंडिया में तो जस्ट बीइंग मुस्लिम इज अ मैटर इज अ, ऑफ, यस, इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ क्राइम, आई there's a वाज huge रीडिंग। difference. That या, I think is a big difference. मगर मैं मानती हूँ कि दोनों, दोनों अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, ना कि जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो तो हमें पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, मैंने अभी तक कोई बड़ी डिस्कशन इस पॉइंट पर नहीं देखी पाकिस्तान में। हम जब ऑटोनोमी के बारे में बात करते हैं, आई वाज रीडिंग अ बुक ऑन अ चैप्टर ऑफ अ बुक ऑन आज़ाद कश्मीर, और वहाँ पर यह था कि पाकिस्तान में भी मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा कोशिशें होती है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है उसको किसी न किसी तरह से कम किया जाए समहाउ, या उसके साथ तो वो किस मस्त तरह किया हुआ है, टेम्पर नहीं किया जाए। बहुत ही कम, बहुत कम वो फेडरल गवर्नमेंट से ऑर्डर्स लेते हैं, उसके अंदर यस, थोड़ा बहुत उनको दिया गया है, लोकल ऑटोनॉमी दी गई है, बट बहुत महदूद है, बहुत या, महदूद। तो जब हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि कश्मीर का मसला है, या हम ये कहते हैं कि कश्मीर के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो क्या हम सारे कश्मीर के बारे में बात करते हैं या सिर्फ उस कश्मीर के बारे में जो इंडियन ऑक्युपाइड है? नहीं, टेक्निकली तो सभी की तरफ है, मगर आजकल जब बात करते हैं तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट का के जो बयानात होते हैं वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे होते हैं। वो या, ये तो नहीं कहते कि हम हमारे, क्योंकि वो कहते हैं देखो जी हम इलेक्शन करवाते हैं, उनका अपना वजीर आजम है जो वो बहुत सी चीजें कहते हैं अबाउट आजाद कश्मीर। मगर हिंदुस्तान में तो ये है कि वहां पर एक पॉपुलर इंसर्जेंसी है फॉर डेकेड्स, यस, 89 से ये चल रही है। There's a different story. The valley is up in arms या, and the alienation is complete. या, और अब तो मतलब हालात ये हैं कि आपने वो आर्टिकल 370 तो खैर आप वो बिल्कुल ही मतलब वैसे ही खत्म हो गया हुआ था, मगर आर्टिकल 35 के साथ जो आप डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं वो कश्मीरी उस पर बहुत नालां हैं और गुस्से में हैं। अब ये और बात है कि उनके पास वो चीजें नहीं हैं। मतलब मगर आई थिंक ये जो पहलगाम का जो किस्सा हुआ है, अ, अ, मोदी साहब का तो नारा यही था ना कि मैंने कश्मीर को रिस्टोर कर दिया है, मैंने यहाँ पे अमन कायम कर दिया या, है, ये टूरिस्ट की एक ये जन्नत नजीर बन गया है। तो वो सब डिस्टर्ब जरूर हुआ है। यस, वो और नॉर्मल ऐसी। इस न्यू नॉर्मल, सो या, उन्होंने उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को इसका रिस्पॉन्सिबल किया जाए, तो वो भी मेरे ख्याल में कामयाब नहीं हो सका। या, आपने इंसर्जेंसी के बारे में बात की। मैं यासिन मलिक की एक इंटरव्यू देख रहा था आपकी अदालत में, और वहां पर उनको बार बार ये क्वेश्चन किया जाता है, मतलब कि आपको पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिलती है, एंड इट्स लाइक अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस कि कश्मीर में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया में तस्वुर है कि ये पाकिस्तान की वजह से हो रहे हैं। तो और आप, आई यही थिंक तो आपने ट्रेजेडी है मलिक कि यासिन से अब भी मिली थी, आई थिंक मैं भी आपकी एक पैनल आई में नो, ये मेरा दोस्ती है, हम जानते हैं, कई दफा मिली हूँ यासीन हम्म, को। यासीन बेचारा पड़ा हुआ है जेल में। हम्म, तो ये इंडिया का रहा है, एक्सप्लेनेशन रहा है, मगर ये तो दुनिया का निज़ाम है कि जब भी आप पे जुल्म किया जाए आप नेबर्स के पास आप जाते हैं, हमसायों हमसायों से आप मदद लेने की कोशिश करते हैं। हर तरफ हो रहा है, हिंदुस्तान भी ये करता है, करता रहा है। हम्म, सो ये इतनी अजीब बात तो नहीं है। और या, पाकिस्तान और कश्मीरी, मुझे कश्मीरी जो हैं, जो जिनको मैं मिली हुई हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ ज्यादा ताल्लुक है। कईयों की हम्म, शादियां हुई हुई हैं पाकिस्तानी औरतों के साथ, या, यासीन की अपनी शादी पाकिस्तानी से हुई हुई है। तो वो यही कहते हैं कि हम प्रेफर करते हैं कि हमारा घर इस्लामाबाद में हो, ना कि दिल्ली में हो।
کئیوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کھول دیا جائے تاکہ ہم آتے جاتے رہیں، یا مگر یہ دو ملک ان کو الگ رکھنے کی ان کو پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ کہنا ہے کہ کشمیر کا سلوشن ہے کہ جی آپ ان کو ڈیوائیڈ کر دیں بٹوین، یہ تو سلوشن ہے ہی نہیں۔ کشمیری تو چاہتے ہیں کہ ان کا اتحاد ہو جائے، دس آکوپائڈ کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر اینڈ پاکستان آکوپائڈ تو کشمیر۔ یاسین ملک اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے نا، لائک آئی واز لسننگ ٹو دیم اینڈ دے آر اسپیکنگ اباؤٹ دی آئیڈیا آف دس انڈیپینڈنٹ کشمیر. ہاں نہیں، تو بیچارے وہ شروع سے تو یہی کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ اس کی آپ تاریخی پہلو دیکھیں تو یہ امان اللہ خان اور یہ سب لوگ شروع میں انہوں نے ایک نان ریلیجس انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر فار ہندوز اینڈ مسلمس، بیکاز پنڈتس بھی بہت سے رہے ہیں جو پرو کشمیری، مطلب دے وانٹڈ کشمیری اٹانومی۔ اس اٹانومی کو آپ نے ایک مذہبی رنگ دے دیا ہے۔ ہندوستان کے لیے یہ فائدہ ان کے لیے یہ یس. ہوا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کشمیری کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے۔ یا پاکستانیوں کے لیے مذہب کا استعمال اس لیے تھا کہ تاکہ وہ اپنا کشمیر پہ اپنا حق جتا سکیں۔ یس. سو مسئلہ یہ رہا ہے، مگر جو اندرونی ایشو ہے وہ آٹونومی کا ڈیفینیٹلی رہا ہے۔ مگر آپ کو میں نے شروع میں کہا نا کہ جمہوریت کے نام پر کشمیریوں کو جمہوریت سے دور رکھا گیا ہے۔ یا سو یہ سب سے بڑا وہ معاف نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ان کو نیو دہلی سے زیادہ اپنی حکومتوں سے جو دلی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو دلی کی وجہ سے ان کے اوپر مسلط ہیں، ان کو ہیٹ کرتے ہیں، ان یا کے ساتھ ریسنٹمنٹ ہے بہت۔ اس پہلگام انسیڈنٹ کے بعد بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی جیش محمد اور لشکر طیبہ کی. اگر یہ کشمیر کے اندر موجود تھے یا ہے تو آپ کے نزدیک انہوں نے کشمیری اسٹرگل کو فائدہ پہنچایا بڑا ہے یا اچھا نقصان؟ سوال ہے، بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ جب مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کشمیر میں تھی، اب مجھے یاد نہیں کون سا سال تھا، تو وہاں پر لال چوک پہ ایک حملہ ہوا، فدائین حملہ ہوا۔ تو میرا خیال تھا کہ یاسین جیسے لوگ اس کو کنڈیم کریں گے، مگر مجھے حیرانگی ہوئی کہ یاسین جو کہتا ہے کہ میں نے بندوق چھوڑ دی، یا میں یہ نہیں کہوں گا کشمیریوں کو کہ وہ بندوق چھوڑ دیں، میں نے چھوڑ دی۔ یا تو میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ فدائین حملہ کشمیریوں کے لیے پرابلمٹک ہے، غلط کیا گیا؟ تو کہتے نہیں، اچھا ہے کہ کسی کو تو اس کو چلانا ہے، اس مسئلے کو، نہیں تو ہندوستان تو اس کو کوئی مطلب امپورٹنس نہیں دے گا۔ ان کا مسئلہ یہی تھا کہ ہندوستان تو کبھی بھی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے ہندوؤں کو۔ دیکھو میزورام کا، ناگالینڈ کا انہوں نے اگزامپل دیا کہ انہوں نے کتنا کمپرومائز کیا، مگر انڈیا نے نہیں دیا ان کو۔ یا سو اس وجہ سے وہ فدائین کے مطلب، یعنی کہ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کشمیری نہیں ہیں جو کہیں گے کہ اس کو اس پہ تنقید کریں گے، مگر اور بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کریں، ہمیں کچھ تو کرنا ہے ان کے ساتھ۔ یا اور اینڈ دس از دا پوائنٹ اباؤٹ دس ہیومن رائٹس وائلیشن. میں جب کشمیر کے بارے میں اب پڑھتا تھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر آپ کسی وائلنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کشمیر آپ کو مکمل مینیو پرووائڈ کرتا ہے، آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں. آپ اگر سیکشول وائلنس سے لے کر جینوسائڈ، میسکر، لائک ہر قسم ایوری کا، تھنگ ہر از قسم کا۔ آن دا ٹیبل فار یو اف یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ اینی کائنڈ آف وائلنس، وہ کشمیر میں ہوا ہے. لیکن جب ہم ہیومن رائٹس وائلیشن کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ اپنا جنگوزم یاد آتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کشمیر کے بارے میں اس وائلنس کے بارے میں بات، اگر کشمیر میں کچھ ہوتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن، تو میں دیکھوں گا کہ یہ انڈیا نے کی ہے یا پاکستان نے. اگر انڈیا نے کی ہے تو میں اس کے خلاف بات کروں گا. اگر پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ ہے تو میں کہوں گا کہ نو، لائک اٹس لائک اگینسٹ اور پاکستان. تو جس طرح ہندوستان تو جس طرح کشمیر والے جیوگرافی میں بٹے ہوئے ہیں، اس طرح ان کی تکلیف کو بھی ہم نے وہ تقسیم کیا ہوا ہے نا دونوں ریاستوں میں. نہیں، وہ تو مطلب اس کو ون شوڈ گو ون لیول ابو، کہ باہر قسم کا جو وائلنس ہے اس کو تو کنڈیم کرنا ہی چاہیے، مگر ایک قسم کا ایوری ڈے وائلنس ہے جو ہندوستان پرپٹریٹ کرتا ہے مظلوم کشمیریوں پر۔ اتنی زیادہ فوج وہاں موجود ہے، مطلب فوجی دستے، پیراملٹری فورسز کشمیر میں موجود ہیں، جو مطلب سارا وقت مطلب سچویشن بڑی ٹینس رہتی ہے کہ وہ ہوں. بندوق لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب چاہیں وہ کسی کشمیری کو روک کے آپ اس کا اسٹرپ سرچ کر سکتے ہیں، ان کو آپ تنگ کر سکتے ہیں۔ سو یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی ہوں. انسان کی۔ سو انسان آزادی یہ بھی ہوتی ہے کہ مطلب آزادی از ناٹ جسٹ فلائنگ اے فلیگ ان دی UN، آزادی ایک مینٹل اسٹیٹ ہوتی ہے، اور وہ کشمیریوں کو نہیں دی جا رہی۔
yeah, تو اس کو ہم سب سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم ہر قسم کی تشدد کو اس پہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. مگر یہ سولوشن مطلب یعنی کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ سالو کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ کشمیر ہو سکتا ہے سالو، مگر وہ کرنا نہیں چاہتے بیکاز فائدے بڑے ہیں اس کے. yeah. And this is the کیپ اٹ point. ایز This اے کانفلکٹ. yeah, this is the point about partition, and it is the last point. Like, don't you think that we are still living partition? मतलब ये जो पहलगाम हुआ तो इंडिया में बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा, like they will just say everything against Pakistan, just like somehow نہیں مگر instinctively because of بعض partition. سب سے بڑی بات تمہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پارٹیشن از ناٹ جسٹ ایونٹ جو ہو گیا 1947 میں. پارٹیشن از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اٹ Yeah, از دا فاؤنڈیشنل myth of both states. And what is partition? Partition is a constant process whereby we divide people who were united at one stage. We divide them for political purposes. So 47 تو ہو گیا، انڈیا پاکستان الگ ہو گیا، مگر جو آپ اندرونی پارٹیشنز کرتے رہتے ہیں، آج آپ کشمیریوں کے خلاف ہیں، کل آپ پنجابیوں کے خلاف تھے، پرسوں آپ پتہ نہیں کسی اور کے خلاف ہو جائیں گے انڈیا میں. پاکستانی یہاں پر مسلمان ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا شیعہ سنی ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا احمدیوں کے خلاف ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا کسی کے yes, بھی خلاف. اگر نہیں ہے تو ہم اور کسی کو پیدا کر لیں گے. yes, یعنی کہ مطلب انسانیت میں، انسان میں جو یہ ڈھونڈنا، دشمن کو ڈھونڈنا اور اپنی سیاسی مفاد کے لیے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. مگر انسان کو ذرا اس میں مطلب ذرا ذہن استعمال کرنا چاہیے کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں yeah, ہو رہا ہے. yeah, like no, like تو یہ تو پاکستان الگ نہیں ہے، اس میں ہندوستان الگ نہیں ہے، ہر طرف ہوتا ہے. no, like the point that I wanted to emphasize was this. مثال کے طور پر کہ 1947 میں پارٹیشن ہوئی انڈیا میں بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ انٹلیکچوئل، فار ایگزامپل ششی تھرور، وہ جب پاکستان کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کی نظر میں آئے گا کہ پاکستان تو لائک اللیجیٹیمیٹ ریاست ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ 1947 میں پارٹیشن کی وجہ سے وجود میں آئی. دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹڈ ٹو میک اس کہ 1947 میں پارٹیشن ہوئی، ٹو می اٹ واز لائک پرہیپس ا رانگ آئیڈیا، لیکن ہوئی. ناؤ وی شوڈ موو آن. اب پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے لائک ہمیں آل آف سڈن وہ پارٹیشن یاد آ جاتی ہے، اور اس پارٹیشن کی نظر سے ہی ہم کنٹمپرری سیاست کو دیکھتے ہیں، کنٹمپرری ریلیشنس کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے سچویشن اور بھی خراب ہو جاتی ہے. لائک وی آر اسٹل لیونگ دیٹ پارٹیشن اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. پارٹیشن از ناٹ جسٹ این ایونٹ، اٹ از اے پروسیس. یا اور جب تک آپ اس پروسیس کو، اس کی جو تضاد ہیں اور اس کی جو مطلب یہ فیڈ کرتا ہے تضاد پر، on یا conflict, it feeds on that. Unless you change that, it's not the divisions with India, it's the divisions, internal divisions جو ہم بناتے جا رہے ہیں، جو زیادہ، اور ہندوستان میں بھی بن رہے ہیں، جو زیادہ یا خطرناک ہیں دونوں ملکوں کے لیے. یا ایک سو سوچنے کا طریقہ ہے جس کو چینج کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ لائک اس کو کس طرف چینج ہونا چاہیے مطلب. دیکھو، پارٹیشن کیوں ہوا تھا؟ پارٹیشن اس لیے ہوا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو سیاستدان تھے وہ ان میں اگریمنٹ نہیں ہو پائی، وہ کسی بات پہ اگری نہیں کر پائے، تاکہ پھر انگریزوں نے پھر انہوں نے پارٹیشن کر دیا. تو یعنی کہ اگر آپ اسی سوچ کو چلائیں گے کہ ہم اگری نہیں کریں گے، ہم الگ ہو جائیں گے، تو اس میں تو پھر آپ مطلب یہ تو ڈے ڈین کی مسجد بنتی جائے گی، اور واو. چھوٹے سے چھوٹے مطلب انسان یا کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک سوچ ہے. اگر آپ یہ سوچ کریں کہ ہم بالکل ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور ہم کچھ بھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اگری نہیں کریں گے، تو پھر تو آپ الگ ہی کریں گے نا. یا تو یہ ایک پارٹیشن ایٹیٹیوڈ ہے. مگر پارٹیشن کا ایٹیٹیوڈ میں ہمیشہ سمجھاتی ہوں اپنے کلاس کو بھی کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کی دو سائڈز ہیں جو اگری نہیں کرتی، تو آپ وہاں پہ دیوار بنا دیں. مگر یا یہ ہے کہ آپ اسٹل ہیئر ایچ ادر، یو کین اسٹل اریٹیٹ ایچ ادر. تو کوئی بات تو سالو تو نہ ہوئی نا دیوار بنا کے. یا یا So you need واو. to learn how to talk. I mean, after all, that's the difference between انسان and درنداز. یا اینڈ آئی تھنک جس اگر طرح. آپ اگر آپ اگر آپ انسانی سوچ کے ساتھ آپ کسی بات پر بات کر کے آپ کوئی سولوشن نہیں لا سکتے، اور صرف جنگ کا ہی سولوشن ہے، تو پھر بہت ہی نا امیدی کا یہ ایک ماحول ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ہماری جو سب سے بڑی فیلور ہے، ایک طرف ایک ایسی ریاست ہے جو سمجھتی ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور دوسری ریاست یہ ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہے اور ہم ریاست مدینہ یہ کے ایک آئیڈیلس فینٹیسی کو ریوائیو کرتے ہیں. illusion.
दुनिया and में they हर cannot हर solve the दुनिया problem. हर मुल्क में फैंटेसी है वो। अब अमेरिका के भी तो है ना कि हम एक्सेप्शनल हैं, हम जैसे Yeah, कोई है ही नहीं दुनिया में। हर तरफ लोगों की गलतफहमियां होती हैं। इसराइल की अपनी गलतफहमी है, और जो तबाही उसने दुनिया पे दिखाई है हमें, yeah. हम शायद ही शायद जिंदगी में ऐसी तबाही देख सकें। खुद अल्लाह ना करे, गाजा में जो उन्होंने किया है और कर रहे हैं। सो ये मसले हैं कि एक तो सोच के मसले होते हैं अमाज। और इसमें जहां तक इक्तदार का की सोच है, जो इक्तदार में किसी को हिस्सा ना देना, ये भी एक एटीट्यूड की बात है। और यही यही हमें लेकर बैठ गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। अब आगे अगर जाना है तो थोड़ी बहुत बात करनी पड़ेगी। इस वक्त हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहाँ पे हिंदुस्तान में एक हुकूमत है जो ना आपसे बात करना चाहती है, और वो अपना पूरा अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करना चाहती है। और Yeah. वो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। Mm-hmm. सो मैं तो समझती हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है, और ये चलता रहेगा थोड़े और महीने साल, जब तक मेरे मेरे लिए तो वो सैडनिंग बात ये है कि कुछ लोगों के लिए ये सब पॉलिटिकली वो उनसे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसमें कोलेटरल डैमेज बन जाते हैं इन लोगों की सियासत में। तो जी जी। थैंक यू सो मच, लाइक आई ऑलवेज लर्न अलॉट आई फ्रॉम यू होप व्हेन इट आई वाज लिसन टू यू। इल्यूमिनेटिंग। आई मीन आई, या इट कश्मीर के इज़। बहुत बहुत मसले हैं। आपको वैसे और भी लोगों से बात करना चाहिए, इंक्लूडिंग सम कश्मीरीज। या आई हैड टॉक्ड विद हफ्सा एंड शी वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ टॉक टू मेरी मेरी शागिर्द हैं शाला हुसैन, सेंट शाल। जॉन्स यूनिवर्सिटी। उनसे बात कीजिए, उनकी किताब आई है कश्मीर आफ्टर पार्टीशन, शी इज वेरी गुड, उनसे वाह। बात करो। या ओके, आई विल टेक केयर। अप्रोच हर। थैंक यू सो अस्सलाम मच। वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम।